بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اپنے والد اور قوم کو دعوت و تبلیغ دینے تک کا واقعہ سنایا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس طرح آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے ان کے بتوں کو کیوں توڑا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52 تا 57 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کے لیے جمے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا۔ جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں لہو لعب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلہ سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا تو آپ کے جواب کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: اس نے اپنی نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ قوم چونکہ ستاروں کے حساب کی بہت معتقد تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں۔ اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر میلے میں چلی گئی۔ آپ علیہ السلام نے کئی لوگوں کے سامنے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا اس کے بعد جب تم پیٹھ پھیر جاؤ گے۔ جب قوم اپنے میلے پر چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سنہری وقت آ گیا ہے۔ آپ نے چپکے سے بت خانے کا رخ کیا۔ وہاں جا کر دیکھا قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ کر گئی ہے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بتوں کے قریب جا کر کہا، تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے انہیں کہا، تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بولنے کی ان میں طاقت نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ قوم کو وہاں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بسولہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اسی نے کیا ہوگا، اپنے ان خداؤں سے ہی پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں گے۔ آپ کے حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگ گئے کہ ابراہیم حق پر ہیں اور ہم ہی بیوقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔
یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملہ میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر بدبختی سوار ہو گئی۔ کہنے لگے، ہم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی پر قائم رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کی بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور سب سزاؤں سے سخت سزا تجویز کی، یعنی یہ کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حالانکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بندے کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ لیکن نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، یعنی ارد گرد بہت بڑی دیوار بنا کر اس کے درمیان آگ جلا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، بولے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ذرا غور تو کریں کتنے بے وقوف لوگ تھے کہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ جن بتوں کی ہم امداد کر رہے ہیں وہ تو خود بھی اپنی امداد نہیں کر سکتے، تو وہ خدا بننے کے قابل کیسے ہو گئے؟ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی، اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ اس کی بلندی 30 ذرا 45 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ، طول 45 فٹ تھی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکراد تھا، یعنی جگہ اس کا نام اکراد بن عتیتہ مکمل طور پر ذکر ہے۔ نام کے متعلق 2 قول اور بھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق نام ہیون ہے اور دوسرے کے مطابق حدیر ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا ہے اور قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری باڑ کی طرح بنانی شروع کر دی۔ جب باڑا تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو گئی تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لیں تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر فضا میں بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ آگ میں ڈالنے کے لیے شیطان کی رہنمائی۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنی دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا، تو وہ کفار حیران و پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم کو رسیوں سے جکڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ خیال رہے سب سے پہلے دنیا میں یہی منجنیق تیار ہوئی، بعد میں اسی کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا اور منجنیق کے ذریعے پتھروں کو گولوں کی طرح پھینکا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے مولائے کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور و ہوش طیور سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان ہیں۔ رب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا۔ زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، ہمیں اجازت فرما کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔
اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ سے ہی سوال کر لو۔ تو آپ نے فرمایا، وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا۔ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے امداد طلب کرتے۔ کاش ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ انبیاء کرام کا مقام ملائکہ سے بلند ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے کم مراتب والوں سے امداد طلب کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح عام انسان توکل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کرتے کہ وہ خود ہی جانتا ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت۔ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ چھپکلی آگ میں پھونکیں دیتی تھی۔ مسلم شریف میں حضرت سعد سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بری چیز کے نام سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چھپکلی کو پہلے ہی ضرب سے قتل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اور دوسری ضرب سے قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے، اور تیسری ضرب سے قتل کرنے کا اس سے کم ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں چھپکلی کو کیوں مار دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے گا۔ بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تعالیٰ سب پر راضی ہے، میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ کافروں نے جب آپ کو باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارک پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیرے ہی ملک میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا حکم بھی دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ ہو۔